ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ زندگی یاد آتی ہے حضرت جناب قاسم ابن محمد ابن ابو بکر جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں جب بھی صبح کے وقت بازار جاتا تو بازار جانے سے پہلے میں اپنی پھوپھی یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی زیارت کر کے جاتا۔ پہلے میں ام المومنین کی زیارت کرتا، اس کے بعد پھر جو ہے میں بازار جاتا، اپنے کام دھام کے لیے جاتا۔ جناب قاسم ابن محمد ابن ابو بکر کہتے ہیں ایک دن صبح کے وقت چاش کا وقت تھا، اس وقت میں اپنی پھوپھی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی زیارت کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہ مصلی پر بیٹھ کر کے رو رہی ہے اور ایک آیت کی تلاوت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مولا مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں بخشش طلب کر رہی ہے، وہ رب کی بارگاہ میں امان طلب کر رہی ہے۔ حضرت محمد ابن قاسم، حضرت قاسم ابن محمد کہتے ہیں کہ میں کھڑے کھڑے تھک گیا، لیکن وہ اسی طریقے سے روتی رہی اور وہ رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتی رہی، حتیٰ کہ میں جوان تھا، مجھ سے تھکن برداشت نہ ہوئی۔ میں نے سوچا ام المومنین رو رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو اپنا کام نپٹا کر کے آتے ہیں۔ فرماتے جناب قاسم ابن محمد کہ میں بازار گیا، بازار جانے کے بعد میں نے اپنا کام نپٹایا اور کام نپٹانے کے بعد جب میں آیا تو اللہ اکبر میں تجارت کر کے لوٹ رہا تھا اور جب میں نے ام المومنین کے گھر میں قدم رکھا تو اب بھی وہ مصلی پر بیٹھ کر اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے رو رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ ام المومنین عائشہ کوئی معمولی عورت ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ جس کی برات میں سورہ نور نازل ہوتی ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ جس کو محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ مفتی چار ملت کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کی استاد کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر کے آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ آپ اندازہ تو کریں کیا ہماری زندگی میں بھی ایسی نیکیاں ہیں، کیا ہماری زندگی میں بھی ایسی پرہیزگاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ہمیں اپنے گناہوں کے انجام کی طرف پر ہماری توجہ نہیں جاتی، ہم کبھی گناہوں کے انجام کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج جسم کی نمائش کرنا یہ آج اللہ اکبر فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر خواتین اسلام جب اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو اس وقت خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے، باریک اور پتلے کپڑے پہن کر کے نکلتی ہے، بن سنور کر کے نکلتی ہے، سج سنور کر کے نکلتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی عورت گھر سے بن سنور کر نکلتی ہے اس کی نیت غلط ہوتی ہے، واللہ ہم کبھی کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، مگر نیت کچھ بھی ہو اسلام کا قانون بہرحال اسلام کا قانون ہے۔ آؤ اب ذرا اپنے ان گناہوں کے حوالے سے تھوڑا سا رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے شرمندہ ہو لیں، رب کی بارگاہ میں نادم ہو لیں، گناہوں کے انجام سے باخبر ہو لیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اسلام میں عورتوں کو خوشبو لگانا منع ہے، اگر عورت خوشبو لگائے تو اس کو پابند کیا گیا ہے کہ اس کا رنگ اس کی جو خوشبو ہے وہ انتہائی ہلکی ہونی چاہیے کہ وہ خوشبو محسوس بھی نہ ہو، اتنی ہلکی خوشبو ہو۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، خوشبو کا رنگ گہرا ہو اور خوشبو بہت ہلکی ہو۔ اگر ایسی خوشبو جو ان عورت لگا کر گھر سے نکلتی ہے، جو آس پاس والوں کو خوشبو محسوس ہوتی ہے اور خوشبو کی لپیٹیں اٹھتی ہے، آؤ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے سنو، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے۔ پہلے تھوڑی ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، اگر کسی عورت کے متعلق محلے میں یہ کوئی کہہ دے کہ یہ عورت تو زانیہ ہے، یہ عورت تو بدکار ہے، بولو کیا تم اس کی صحبت میں اٹھو گی؟ کیا تم اس کی صحبت میں بیٹھو گی؟ کیا تم اس کو اپنی سہیلی بناؤ
होगी। अल्लाह अकबर। अगर कोई किसी को जानी और बदकार कह दे तो सारा जमाना उससे नफरत करता है। सुनो सुनो, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत अपने घर से खुशबू लगा करके निकलती है, यहां तक के मर्दों को उसकी खुशबू महसूस होती है, ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत को क़यामत के दिन जानिया की हैसियत से उठाया जाएगा, उसका शुमार ज़िना करने वालों में होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा तो करें, ये अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत जिसके बदन से खुशबू की लपेटें उठे, मर्दों तक की उसकी खुशबू पहुंच जाए, ऐसी औरत को क़यामत के दिन बदकार की हैसियत से, ज़ानिया की हैसियत से उठाया जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।